آدھی دنیا کی محبت رکھیں اور آدھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھیں، تو کیا یہ صحیح کانسیپٹ ہے؟ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اچھا. یہ بھی اصطلاحی اعتبار سے تو نہیں، مگر لغوی اعتبار سے یہ بھی ایک شرک ہے. اچھا. آدھی ادھر اور آدھی ادھر. بات یہ ہے کہ دنیا جو کچھ ہے اور انسان کی زندگی کا سٹرکچر کچھ بھی ہو، ٹھیک، وہ سارے کا سارا اگر الف سے لے کر یا تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے تو وہی ہے فی الدنیا حسنہ، اور اسی کا جو صلہ ہے اس کا نام ہے وفی الآخرۃ حسنہ. صحیح ہے. یہ تقسیم والی بات نہیں ہے. صحیح. ایک بات. دوسرا، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی طرف آ جاؤں. ہمارے ایک بھائی نے جیسے سوال کیا، بدین سے آیا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ کیسے آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کی محبت کو نکالے اور اللہ کی محبت کو ترجیح دے. صحیح. تو میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت تقاضا کرتی ہے زینت کا. محبت اسی سے ہوگی جس میں آپ کو کوئی کشش نظر آئے. صحیح. اور اسی کشش کو زینت کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک. وہ زینت جو ہے کبھی ظاہر میں ہوتی ہے، کبھی سوچ میں ہوتی ہے، کبھی فکر میں ہوتی ہے، مگر جو زینت ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، جو حسن ہے. جو حسن ہے. جی. تو وہ حسن اور زینت ہی انسان کو راغب کرتا ہے اپنی طرف، اور اس کی رغبت کو محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو زینت ہے یہ دو طرح کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا. یہ سورۃ البقرہ 212 آیت ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کو مزین کر دیا ہے. اور ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے شہوات کو یعنی محبتوں کو، ناپسندیدہ اور ممنوع محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے. اب یہاں لفظ استعمال ہوا مزین کرنا. ہم آپ کی اجازت سے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں. میری آپ کو ہمیشہ اجازت ہے لیکن میرا فرض ہے کہ میں اجازت مانگوں. ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ سعودی عرب سے موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی ذوالقرنین صاحب فرمائیے گا. جی یہ تو ماشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ یہ پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم سنتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمارا ایک مرتبہ تو وقتی طور سبحان اللہ ایمان بالکل تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو سب سے بس صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے، اور ایک اصلاح کرنی ہے آپ سے. ریکویسٹ تو پروگرام کے اندر وقفہ آئے گا تو وہ بالکل وہ لیڈیز کا وقفہ. اچھا، بات ان کی ادھوری رہ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی طرف چلتے ہیں. تو یہ محبت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کسی نہ قسم کی زینت کا، اور زینت بھی یقیناً دو طرح کی ہونی چاہیے. جب محبت دو طرح کی ہے، اللہ کی محبت اور دنیا کی یا نفس کی محبت، تو زینت بھی دو طرح کی ہونی چاہیے، اور وہ زینت اس محبت کے پس پردہ ہونی چاہیے تاکہ وہ محبت دلائے. اب جو دنیا کی زینت ہے یعنی جو ممنوع زینت ہے، میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا. ممنوع زینت کا تو قرآن مجید نے ذکر کر دیا. تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی ادر سائڈ ایسی پسندیدہ زینت بھی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کرتی ہے. صحیح. اور وہ کیا ہے؟ اس کو اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان کیا ہے، جنت اور اس کی زینت کو، اس کی خوبصورتی کو وہ بیان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر فکری تناظر بدل جانا چاہیے کہ اس کے اندر ہے فنا، یہ عارضی ہے، اور اس کے اندر ہے بقا. اور یہ فکر اور سوچ جو ہے انسان کی، یہ بھی اسے اسی زینت کی طرف راغب کرتی ہے کہ یہ تو ناپائیدار ہے اور وہ پائیدار ہے. تو یہ فرق بھی اسے اس زینت کے تناظر میں محبت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی بڑی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور اس کی نعمتیں بھی دنیا کے مقابلے میں بہت ہیں اور بے شمار ہیں، لہذا اس کی محبت انسان کو دلائی جائے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک جو بات ہے وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنے محلات میں جنت کی نعمتوں میں خوش ہوگا، مگر ایک طبقہ ایسا ہوگا جو جنت میں افسردہ ہوگا. اچھا. تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا بھی کیا تم نے میرے وعدوں کو حق نہیں پا لیا؟ جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا سب پا نہیں لیا؟ ہر ایک کو مل گیا؟ تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ
ہم نے وہ مجاہدے، وہ ریاضت، وہ ترک دنیا، وہ زہد فی دنیا، وہ سب کچھ اس جنت اور اس رنگینی اور اس محلات اور اس کے لیے تو نہیں کیا. صحیح. تو ان کو آواز آئے گی، حالانکہ وہ جانتا ہے، مگر یہ ہمارے لیے ہے تاکہ وہ بولیں، وہ سوال کرے تو ہم تک بات پہنچے. تو پھر وہ پوچھا جائے گا بھی کس لیے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کے ہم تو تیرے حسن کی خاطر یہ سب کچھ کر کے آئے تھے. تو وہ ایک حسن ہے، وہ ایک زینت ہے، وہ معرفت الہی ہے، اور وہ انوار و تجلیات الہیہ ہیں. صحیح. یہ طریق صوفیاء کا ہے، یہ اولیاء کا ہے، یہ صوفیاء کا ہے، اہل اللہ کا ہے. آج بدقسمتی سے ہم اس روحانیت سے دور ہو گئے. صحیح. اور جس قدر ہم روحانیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اسی قدر مادیت اور دنیا کی رنگینی ہمیں اپنی گرفت کے اندر لیتی چلی جائے گی. صحیح. اور پھر یہ کہ وہ جیسے ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا، حاجی تصدق مہمان بھان سعید آباد سے کر رہے تھے، یہ کیسے پتا چلے کہ دل میں سوراخ ہو گیا ہے اور پانی اندر آنا شروع ہو گیا ہے اور ہم مال کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو دیکھیے سادہ سی نشانی تو یہ ہے کہ اگر وہ مال آپ اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کر سکتے، یا جو ہی اللہ کی رضا میں خرچ کرنے لگیں اور آپ کے دل کو ایک دھچکا سا لگتا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے جائے، تو یہی نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے. صحیح. وہ سوراخ ہو چکا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کا بہت بڑا تجارتی قافلہ گیا تجارت کے لیے، تو آپ کو خبر آئی کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے مال سمیت. آپ نے قلب کی طرف توجہ فرمائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. بہت عرصہ بیت گیا، پھر مجلس میں بیٹھے تھے، پھر آپ کو اطلاع آئی کہ وہ جہاز پھر جو ڈوب گیا تھا وہ تیر گیا، نکل آیا، اور اس بار جو اس تجارت سے آپ کو نفع ہوا ہے وہ پہلی تجارتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوا ہے. صحیح. آپ نے قلب کی طرف توجہ فرمائی، سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. تو واقفان حال سامنے مجلس میں بیٹھنے والے معتقدین انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کو نقصان کی اطلاع ملی تب بھی آپ نے یہی عمل فرمایا، اور جب آپ کو نفع کی اطلاع ملی تب بھی آپ نے یہی عمل فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت بھی اپنے دل کی طرف توجہ کی اور اب بھی اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نقصان کی خبر سن کر یہ تل ملا اٹھا ہو یا پریشانی میں افسردگی میں ہو، اور آج کہیں ایسا تو نہیں کہ نفع کی خبر سن کر یہ خوشی سے پھول گیا ہو. تو میں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں اسی قدر استقامت پر پایا، تو نہ مال کا نفع ان کے دل کو دھچکا دے رہا ہے، نہ مال کا نقصان ان کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے. یہ نشانی ہے استقامت کی. ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر رکھتے ہیں، ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. شیخ صاحب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایک نتیجہ